ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرنا چاہیے کہ ہم یسوع کے نام سے اور اس کے خاندان کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہمیں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ یسوع جو زندگی کا حقیقی درخت ہے، اس نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہمیں یہ مقام دیا کہ ہم ڈالیوں کی طرح اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں اور ہماری زندگیاں پھلدار ثابت ہونے والی ہوں۔ بے شک خدا سست اور کاہل نوکر کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایماندار اور ہوشیار نوکر کی طرح اس کی بادشاہی کے وارث ہونے والے ہوں اور اس کی بادشاہی کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ آج کے دن میں ہم اپنی زندگیوں کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہماری زندگیاں کس قدر پھلدار ہیں۔ کیا ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہیں؟ کیونکہ بے شک ہم اپنے ہر ایک عمل کے لیے، ہر ایک بات کے لیے خداوند کے سامنے جواب دہ ہیں۔ لوکا 23 باب اس کی 31 آیت، جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ اس معنی خیز آیت کی کئی طرح سے تشریح ہوئی ہے۔ خداوند پوچھ رہا تھا کہ اگر میں جو کہ گناہ گاروں کا معصوم عوضی ہوں اس طرح دکھ اٹھا رہا ہوں تو گناہ گار سوکھے درخت کا کیا حشر ہوگا جب وہ خدا کے غضبناک ہاتھ میں پڑے گا۔ جب خدا نے یسوع کو گناہ گاروں کی جگہ لیتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس پر رحم نہ کیا، اور جب وہ اس شخص کا سامنا کرے گا جس کی نئی پیدائش نہیں ہوئی اور جو مسیح کے بغیر ہے تو وہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اے گنہگار، مسیح کو اس کے دشمن لے گئے، اسی طرح تجھے شیاطین تیرے مقرر شدہ مقام پر لے جائیں گے۔ خدا نے مسیح کو چھوڑ دیا، اور اگر اسے چھوڑ دیا گیا جس پر ہمارے گناہ لادے گئے تو تیرا کیا حشر ہوگا جب تو پکارے گا کہ ایلی ایلی لما شبقتینی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ متی 27 باب اس کی 46 آیت، تو تیری یہ پکار کتنی ہیبت ناک ہوگی، اور خدا تجھے جواب دے گا کہ چونکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی، اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گا، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گا۔ امثال 1 باب 25 اور 26 آیت۔ اگر خدا نے اپنے بیٹے پر رحم نہ کیا تو آپ پر کیسے رحم کرے گا؟ یسوع مسیح پر تھوکا گیا، جو دکھ تکلیف ہمارے خداوند یسوع نے ہماری خاطر سہی، وہ ناقابل بیاں ہیں۔ اگر آپ مسیح کو قبول کیے بغیر اس دنیائے فانی کو چھوڑ دیں تو جو اذیت کا سمندر آپ پر ٹوٹ پڑے گا وہ ناقابل تصور ہے۔ کوئی کسی کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، موت کی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں۔ میں مسیح کی جان کنی، اس کے زخموں اور خون کا واسطہ دے کر منت کرتا ہوں کہ آپ غضب الہی سے ضرور بچیں، خداوند یسوع پر ایمان لائیں تو آپ اس کے قہر سے بچ کر ابد تک زندہ رہیں گے۔ آمین۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے۔ ہم جو گناہ گار سوکھے سڑے ہوئے درخت تھے جن کا انجام آگ میں جلنا تھا، ان کو آپ نے چن لیا کہ وہ آپ یعنی زندگی کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوست ہو جائیں اور ہری ڈالیوں کی طرح سرسبز ہوں، بڑھیں، پھلیں پھولیں اور پھلدار ثابت ہوں۔ آپ نے ہمارے گناہ کی جگہ لے لی، ہم پر رحم کیا اور موت کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں اس گناہ کی گہری دلدل سے نکالا۔ ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ پیوست رہنا سکھائیے، اپنے راستوں پر چلنا سکھائیے، اپنے ساتھ جڑے رہنا سکھائیے، تاکہ ہم کبھی بھی یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم خداوند کی تمام مشورت کو، اس کی ملامت کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ خداوند آج کے دن میں دعا اور منت کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی کو یسوع کے لیے نہیں دیا
यस्सु को कबूल नहीं किया, उसको अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, उसको अपनी ज़िंदगी में आने देने के लिए अपने दिल के दरवाज़ों को नहीं खोला है, तो आज के दिन में हमें हिम्मत तौफीक दीजिए, समझदारी दीजिए, पाक रूह का फजल दीजिए कि हम अपने दिल के दरवाज़ों को यस्सु के लिए खोल सकें और उसको जलाली बादशाह के तौर पर अपनी ज़िंदगियों में कबूल कर सकें। उसके लिए हम अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं, उनकी मुआफ़ी चाहते हैं और अपनी ज़िंदगियों को यस्सु के हाथ में सौंप देते हैं और दुआ और मिन्नत करते हैं कि यस्सु हमारी ज़िंदगी को चलाने वाला हो, हमारे रास्तों में हमारा मददगार हो, हमें बताने वाला हो कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। एक मसीहा के तौर पर, निजात दहिंदा के तौर पर, एक बाप के तौर पर यस्सु को आज के दिन हम अपनी ज़िंदगियों में कबूल करने वाले हों और अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को पीछे छोड़ते हुए एक नई राह पर यीशु के साथ चलने वाले हों, ताकि हम उस अब्दी ज़िंदगी के लिए तैयार हो सकें जो यीशु ने हमारे लिए तैयार की है। उस हकीकी ताज को हासिल करने वाले हों जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। इसलिए खुदावंद दुआ और मिन्नत करते हैं कि आज के दिन में हम अपनी तमाम कमी कमज़ोरियों के साथ आपके हुजूर में आते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर और नाक़िस हैं। इसलिए हम अपने आप को आपके सामने झुका देते हैं, अपनी खुदी को मार देते हैं और दुआ और मिन्नत करते हैं कि यीशु हमारे दिल के तख्त पर बरा जमा होने वाले हैं और हमारी ज़िंदगियाँ यीशु की मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाली हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।